بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نظر شخص یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ رمضان کے ماہ میں سعودی عرب میں تھے۔ رمضان کی 27ویں رات تھی اور اس 27ویں رات میں سعودی عرب میں انہوں نے شب قدر کو پا لیا۔ پھر وہ بتاتے ہیں بالکل نیکسٹ ڈے جب 27ویں کا دن تھا تو انہوں نے ٹریول کر کے پاکستان آنا تھا، وہ پاکستان پہنچے اور جس شام وہ پاکستان پہنچے اس رات پاکستان میں 27ویں کی رات جو ہے رمضان شروع ہونا تھا، اور وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں بھی 27ویں کی شب کو شب قدر کو پا لیا۔ خوش نصیب تھے وہ انسان ماشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی ہی شب قدر کو بار بار پانا نصیب فرمائے۔ شب قدر کسی بھی طاق رات کو ہو سکتی ہے، 21 رمضان سے لے کر 29 رمضان کو۔ آج پاکستان میں 21 رمضان کی رات شروع ہوگی جب یہ ویڈیو پبلش ہوگی۔ 21 سے لے کر 29 تک شب قدر کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک کا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں کی عبادات سے بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اب اس حدیث پاک سے میرے ذہن میں ہمیشہ سے ایک سوال آتا ہے، ایک شخص جو سارا رمضان رات کو عبادت کرے، آخری عشرے میں بھی عبادت کرے، طاق راتوں میں بھی عبادت کرے، ساری رات عبادت کرے، تو یہ تو یقینی ہو گیا کہ جس دن شب قدر تھی جس رات، اس رات بھی وہ ساری رات عبادت میں رہا تھا، لیکن اس نے شب قدر کو پایا نہیں، محسوس نہیں کیا، اس کا ادراک نہیں کیا۔ دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جس نے شب قدر کو حاصل کر لیا، پا لیا، محسوس کر لیا، جان لیا، اور پھر اس نے رات عبادت کی، تو کیا دونوں کے ثواب اور منزلوں میں فرق ہوگا؟ میرے خیال میں تو بہت زیادہ فرق ہوگا۔ یہاں سے ہم اپنا لیکچر کا دوسرا پارٹ شروع کرتے ہیں کہ شب قدر کو تلاش کیسے کیا جائے۔ اس سے پہلے مختصر سا یہ سمجھ لیں کہ شب قدر ہے کیا، اپنے الفاظ میں اپنے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان 70,000 پردے ہیں۔ 70,000 یہاں ذاتی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، 70,000 سے مراد ہے بہت زیادہ پردے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نصف شب کو، آدھی رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تشریف لے آتے ہیں نصف شب کو اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں۔ یعنی کہ نصف شب کو اللہ تعالیٰ ان 70,000 پردوں میں سے پردے ہٹا دیتا ہے، پردے کم کر دیتا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان پہ آنے کی بات کی ہے حدیث پاک میں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو نصف شب کو 70,000 پردوں میں کمی کر دی جاتی ہے۔ پھر رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، شیطان بھی قید ہو جاتا ہے، ان پردوں میں مزید کمی کر دی جاتی ہے۔ آخری عشرے میں وہ کمی مزید ہو جاتی ہے، اور ایک خاص رات جس رات شب قدر ہوتی ہے اس رات اللہ تعالیٰ کمال مہربانی فرما کر وہ پردوں میں مزید سے مزید بہت زیادہ کمی فرما دیتے ہیں، تاکہ کوئی بھی صاحب دل شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جان سکے، محسوس کر سکے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محسوس کر سکے، اللہ کی معرفت تک جا سکے، اللہ تعالیٰ کے جلووں کو دیکھ سکے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو، روحانی دنیا کو دیکھ سکے، محسوس کر سکے، سرشاری محسوس کرے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو 70,000 پردوں میں بہت زیادہ کمی کر دی، امکانات ہمارے لیے بہت زیادہ کر دیے، لیکن ہم اس کو تلاش کیسے کریں؟ ہم ان جلووں کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت معرفت کو ریسیو کیسے کریں؟ یہ سمجھنے کے لیے چھوٹا سا پرانی بات سے ریلیٹ کروں گا کہ ہم جو ہیں انسان، ہم نفس ہیں، جس کو اکثر لوگ روح سمجھتے ہیں، ہم نفس ہیں، ہم جسم کے اندر رہتے ہیں۔ یہ جسم خاکی ہے، دنیاوی ہے، میٹر ہے۔ جو ہم ہیں، ہم میٹر نہیں ہیں، ہماری بناوٹ اسپرچول ہے، روحانی ہماری بناوٹ ہے۔ ہمیں اس فزیکل میٹر کے جسم کے اندر ڈال کے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اسپرچول نفس کی کیپیبلٹیز اور اس کی ریچ جو ہے وہ کم ہو کر اس میٹر والے جسم کے مطابق ہو گئی ہے۔ مطابق کیسے ہو گئی ہے کہ اب انسان صرف ان ظاہری آنکھوں سے ہی دیکھ سکتا ہے، ان ظاہری حواس سے ہی محسوس کر سکتا ہے، ورنہ انسان کی روح، انسان کے نفس کی اپنی نظر، اپنے حواس بہت بہت زیادہ ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی روحانی دنیا کا مشاہدہ کرنا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہوگا کہ ہمیں ظاہری جسم کی حدود سے نکل کر جو ہماری اصل روح اور نفس کی کیپیبلٹی ہے اس سے دیکھیں، اس سے محسوس کریں اور روحانی دنیا کو محسوس کریں۔ اشفاق احمد صاحب مرحوم ایک واقعہ سنایا کرتے تھے
آپ بتاتے تھے کہ آپ نے ایک بچے کو اٹھایا ہوا تھا، اپنے گھر کے کسی بچے کو اٹھایا تھا اور اسے گھر کے دروازے سے کھڑکی سے باہر جہاں پہ باغ تھا، پھول کھلے ہوئے تھے، وہ جگہ دکھا رہے تھے تاکہ وہ بچہ خوش ہو، اس کا مزاج اچھا ہو۔ لیکن وہ بتاتے ہیں کہ وہ بچہ مسلسل روئے جا رہا، باغ کو دیکھ کے بھی چپ نہیں کر رہا۔ کہتے ہیں میں نے تجزیہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ شیشے سے باہر باغ کو نہیں دیکھ رہا، بلکہ شیشے کے اوپر ایک مکھی مری ہوئی چپکی ہوئی ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے اور رو رہا ہے۔ یہی حال ہمارا ہے، جب تک ہم اپنے اس ظاہری حواس اور جسم سے باہر نہیں دیکھیں گے، صرف اسی کے تھرو اسی کو دیکھتے رہیں گے، انہی آنکھوں تک محدود رہیں گے، تو ہم باہر کی کوئی چیز انجوائے ہی نہیں کر پائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں پروسیجر کی طرف کہ کیسے ہم نے اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے کہ اس ظاہری جسم اور اس کے حواس سے باہر کی چیزیں ہم دیکھ سکیں۔ فلاسفی ہے اس کی سمپل سی، کہ ہم نے اپنی عقل کا استعمال کم کرنا ہے، دماغ کا استعمال کم کرنا ہے، سوچ بچار کا استعمال کم کرنا ہے، ظاہری حواس پر اپنا فوکس کم کرنا ہے۔ یہ پہلا سٹیپ ہے باطنی حواس کے جاگنے کا۔ ظاہری حواس پہ اپنا فوکس کم کریں گے تو باطنی حواس ہمارے جاگیں گے۔ سائنس کی زبان میں بتاؤں تو کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ کو کم کرنا ہے اور سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے بہت زیادہ الرٹ رہنا، ایکٹیو رہنا، سوچ بچار کرنا، لاجکس کرنا، ڈسکشن، کریٹیکل مائنڈ۔ سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہوتی ہے؟ ریلیکس رہنا، بے نیازی کی کیفیت میں رہنا، بے خودی کی کیفیت میں رہنا، بہت زیادہ دماغ کو استعمال نہ کرنا، بہت زیادہ حساب کتاب نہ کرنا۔ تو کرنا کیا ہے ہم نے اپنے دماغ کا استعمال کم کرنا ہے، ہم نے اپنی اوور تھنکنگ کم کرنی ہے، ہم نے جو اپنی ساری زندگی کی چیزوں کے اوپر اپنی سوچ کے ذریعے صرف ایک گرفت مضبوط کی ہوئی ہوتی ہے کہ سب کچھ میری سوچ کی وجہ سے میرے کنٹرول میں ہے یا میں نے کنٹرول کرنا ہے، اس گرفت کو ڈھیلا کرنا ہے، لیٹ تھنگس گو کرنا ہے، ذہن کو ڈھیلا چھوڑنا ہے، بے نیازی کی کیفیت میں آنا ہے، بے خودی کی کیفیت میں آنا ہے، چیزیں اللہ تعالیٰ پر چھوڑنی ہے اور ریلیکس ہو کے سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہم نے رہنا ہے۔ یہ کام ہم نے ہر طاق رات سے پہلے لازمی کرنا ہے۔ مغرب کی اذان سے پہلے ہی، افطار سے پہلے ہی اپنے آپ کو اپنے ٹرین کر دینا ہے کہ آج رات طاق رات آ رہی ہے، آج سے میں نے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دینا ہے، اپنے ظاہری حواس کو ریلیکس کرنا ہے، بے نیازی اور بے خودی کی کیفیت میں رہنا ہے تاکہ میرے یہ والے حواس ریلیکس ہو جائیں اور میرے باطنی حواس جو ہیں وہ باطنی دنیا کو محسوس کر سکیں۔ اچھا، ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے زبردستی یہ فوکس نہیں کرنا کہ میں نے کچھ اسپیشل محسوس کرنا ہے، احساس کرنا ہے، میں اس کا ویٹ کر رہا ہوں کچھ اسپیشل آئے گا اور ساری توجہ اس طرف لگا کے رکھیں۔ اپنی توجہ اس طرف لگا کے رکھیں گے تو یہ سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ نہیں ہوگی، یہ تو الٹا ایکسٹرا کانشیس ہونا ہو جائے گا۔ تو کچھ اسپیشل دیکھنے کی زبردستی کوشش نہیں کرنی، صرف اپنے ظاہری حواس کو ریلیکس کرنا ہے۔ ظاہری حواس ریلیکس ہوں گے تو باطنی کی جگہ خود ہی بن جائے گی۔ جو چیزیں خود سے احساسات آئیں گے وہ اصل احساسات ہوں گے اور وہ کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہوگی، وہ بہت واضح ہوگی۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، ہم کہیں اگر کسی پارک میں واک کر رہے ہوں، اگر ہم کسی دوست کے ساتھ واک کر رہے ہیں اور اس سے گپ شپ کر رہے ہیں، کوئی ضروری ہاٹ ڈسکشن کر رہے ہیں، تو ہمارا سارا ٹائم اس ڈسکشن میں گزر جاتا ہے۔ اگر ہم کو موبائل پہ کچھ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اسی میں مصروف رہتے ہیں، باہر کی چیزیں محسوس نہیں کر پاتے۔ تھوڑی دیر کے لیے جب ہم اپنی ڈسکشن بند کرتے ہیں، اپنا فون بند کرتے ہیں اور اس باغ پارک کی خوبصورتی کو محسوس کرنا شروع کرتے ہیں، تو ہمیں وہاں کی خوبصورت سی آوازیں بھی آتی ہیں، لوگوں کی، پرندوں کی آوازیں بھی آتی ہیں، درختوں کے پتوں کو گرنے کی آوازیں بھی آتی ہیں، وہاں کی مٹی کی مہک بھی آتی ہے، پھولوں کی خوشبو بھی آتی ہے، رنگ بھی نظر آتے ہیں۔ ہمارے اندر بہت سے احساسات جاگتے ہیں۔ یہ کب جاگتے ہیں؟ جب ہم اپنے ذہن کو ریلیکس کرتے ہیں، ذہن کو جو ہم نے کہیں اور لگایا ہوتا ہے وہاں سے چھوڑتے ہیں تو بہت سارے حواس ہمارے اور جاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح ان تمام حواس کو ریلیکس کریں گے تو روحانی حواس بھی ہمارے جاگ جائیں گے۔ تو یہ کام ہم نے صرف کرنا ہے، سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہنا اس کو کہتے ہیں۔ سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں آپ نے رہنا بھی ہے، ہر طاق رات میں عبادت کریں تو بھی سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں کرنی ہے، بے نیازی بے خودی کی کیفیت میں سونا بھی ہے تو ذہن کو ریلیکس کر کے بے خودی کی کیفیت میں سونا ہے آپ نے۔ اور ہر طاق رات میں جو جو چیز آپ محسوس کریں اس کو آپ نوٹ کر لیں، چاہے آپ نوٹ بک میں نوٹ کریں، چاہے آپ فون میں نوٹ کریں، چاہے آپ اپنے ذہن میں نوٹ کریں۔ اچھا، ایک بات کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ 21ویں رات کو اگر آپ کو بہت کچھ اچھا محسوس ہو جائے اور آپ کہیں جی مجھے بہت انوارات آج محسوس ہوئے ہیں، بڑی عجیب چیزیں محسوس ہوئی ہیں، تو آپ نے اس کو نوٹ تو کرنا ہے، لیکن اس کے اوپر آپ نے تکیہ نہیں کرنا کہ یہی شب قدر ہے۔ ہو سکتا ہے 23 کو اس سے بھی زیادہ محسوس ہو سکتا ہے 27 کو، 25 کو اس سے بھی زیادہ محسوس ہو۔ ہر طاق رات کو آپ نے کرنا ہے، جس رات کو آپ کے احساسات سب سے زیادہ بہترین زبردست ہوں گے وہ آپ کی شب قدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو شب قدر عطا فرمائے، اس کی تمام برکتیں لوٹنے کی توفیق